ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں زبان سے کچھ بھی بولوں، میرے سے پوچھنے والا اور میرے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ جیسے نکلے تو نکل گئے، یہ سیو اور محفوظ نہیں ہوں گے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، جو بھی بولتا ہے، اللہ رب العالمین نے 2 فرشتے مقرر کیے، اچھی بات ہو یا بری بات ہو وہ فرشتے اسی وقت لکھ دیتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو لفظ زبان سے نکال دیتا ہے اس کے ساتھ رقیب رہتے ہوئے فرشتے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً لکھ دیتے۔ اور یہ پھر قیامت کے دن انسان کے عمل نامے کی صورت میں انسان کے سامنے پیش ہوگا۔ اچھی باتیں کہی ہیں تو جنت کا سبب خدا کی رضا کا سبب بنے گا، اور خدا نخواستہ اگر بری باتیں کی ہے، مردم آزاری والی باتیں کی ہے، غیبت کی ہے، تو پھر یہی باتیں انسان کے خلاف حجت اور دلیل ہوں گے۔ قیامت کے دن انسان اس کا جواب اللہ اور بندوں کو، اللہ کے سامنے بندوں کو جس کے بارے میں بات کہی ہے ہر بات کا جواب یہ دے گا۔ جواب نہیں بن پڑا تو پھر اللہ فرشتوں سے کہے گا انہوں نے غلط بات کی ہے، اس غلط بات بولنے کی وجہ سے اس کی سزا یہ ہے، اس کو جہنم میں پھینکاؤ۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے زبان کے بارے میں اور بولنے کے بارے میں مسلمانوں کو حکم دیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، یقین 100% معلوم نہیں ہے، تو اس کے بارے میں لب کشائی نہ کرنا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقین جانو کہ آپ کے کان جو سنتا ہے، والبصر تمہاری آنکھیں جو دیکھتے ہیں، والفؤاد تمہارا دل جو سوچتا ہے، اولئک کان عنہ مسئولا، ان تمام اعضاء انداموں کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ اس لیے انسان کے جسم میں 2 اہم عضو اندام ہیں، ایک انسان کا دل اور انسان کی زبان۔ زبان انسان کے جسم میں ایک بہت قیمتی عضو اندام بھی ہے، جس سے انسان کی نجات کا سبب بھی ہوتا ہے، اور زبان ایک پرخطر، زہریلا اور ایک خطرناک عضو اندام بھی ہے، جو انسان کی تباہی، انسان کی جہنم جانے، انسان کو بربادی تک، جہنم تک پہنچانے والے عضو اندام بھی۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو انسان، جو مسلمان 2 چیزوں کی صحیح استعمال کی مجھے گارنٹی دے گا، محمد رسول اللہ اس کو جنت کا ضامن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے جنت کا جانے کا ضامن میں ہوں، اس کی گارنٹی مجھ سے لے لے۔ ما بین لحیی، ایک اندام 2 جبڑوں کے درمیان زبان۔ جو آدمی، رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی زبان کی صحیح استعمال کی مجھے ضمانت دے گا، میں اس کو جنت کے ضامن ہوں گا، جنت کے گارنٹی، جنت میں جانے کے ضمانت مجھ سے لے لے۔ وما بین رجلین، ایک روایت میں وما بین الفخذین، 2 رانوں کے درمیان، جو پاؤں کے درمیان، یعنی انسان شرمگاہ، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے، زنا، لواطت، بدکاری سے
اور غلط اعمال سے، اپنی شرمگاہ سے شہوات غلط حرکت نہ کرے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان دو چیزوں کے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ اس کو صحیح استعمال کرے، ناجائز اور گناہ میں استعمال نہ کرے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے آدمی کے جنت میں جانے کا ضمانت مجھ سے لے لو، میں اس کا ضامن۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے زبان کے بارے میں عجیب انداز میں فرمایا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو اپنے ہاتھ یا زبان سے مومن مردوں مومن عورتوں کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسبو، انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، یہ پیچھے سے اس کی توہین کرتا ہے، یہ اس کے پیچھے باتیں کرتا ہے، یہ اس کے نقصان بیان کرتا ہے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے لوگ بڑے خطرناک ہے، بہت بہتان کے جرم انہوں نے اٹھا لیا، واثما مبینا، اور بالکل واضح گناہ اس انسان نے کما لی۔ علماء نے بیان فرمایا، علماء نے زبان کے بارے میں کہ انسان درخت وہ اپنے میوے سے پہچانا جاتا ہے۔ بعض درختیں وہ ہوتی ہیں جو سایہ دار بھی ہے، سایہ بھی دیتا ہے اور میوہ بھی دیتا ہے۔ بعض درخت وہ ہوتے ہیں جو میوہ تو نہیں لیکن سایہ دیتے ہیں، اور بعض درخت وہ ہوتے ہیں سیدھا کھڑا، نہ سایہ دیتا ہے اور نہ میوہ۔ جو انسان بد زبان ہوتا ہے وہ اس درخت کی مثال ہے جو نہ میوہ دیتا ہے نہ سایہ دیتا ہے۔ اور بعض علماء نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بیان فرمایا کہ انسان حیوان کی طرح، بعض حیوان اور جانور وہ ہوتے ہیں جس کے گوبر بھی کارآمد ہے اور جو دودھ بھی دیتے ہیں، پورے گھر کو چلا رہے اور انسان کو نقصان کبھی نہیں پہنچاتے۔ بعض جانور وہ ہوتے ہیں جو دودھ تو نہیں دیتے ہیں لیکن انسان کے لیے مددگار ہے، بہت سے وزنی چیزوں کو وہ اپنے کمر پہ اٹھا کے انسان کی ہیلپ اور مدد کرتے ہیں، انسان کو آسائش اور آرام پہنچا دیتے ہیں۔ اور بعض جانور وہ ہوتے ہیں جو نہ دودھ دیتے ہیں اور نہ انسان کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں، بس صرف ان کا کام ہوتا ہے چیر پاڑ کرنا، جیسے شیر اور بھیڑیا ہوتے ہیں۔ اور بعض جانور وہ ہوتے ہیں جو چیر پاڑ بھی کرتے ہیں اور وقتاً بوقتاً انسان کو ڈرانے کے لیے بونگتا بھی ہے، وہ بونگتے ہیں، او او، کوئی بھی گزرتا ہے اس کے پیچھے بونگتا ہے۔ تو علماء نے بیان فرمایا جو انسان مسلمان بھی ہے، با اخلاق بھی ہے، اخلاق زبان کی مٹھاس بھی رکھتا ہے، اپنے زبان سے کسی کو خیر پہنچاتا ہے، شر نہیں پہنچاتا ہے، اس جانور کی مثال ہے جو دودھ بھی دیتا ہے، گوبر بھی کارآمد ہے، اور گوشت جب ذبح کرو گوشت بھی کارآمد ہے اور انسان کو ذرا کوئی نقصان نہیں دیتا۔ اور جو انسان مسلمان تو ہے لیکن اسلام کے ساتھ وہ لوگوں کو چیر پاڑ کرتے، معمولی بات پہ لڑ پڑا اس کی ذلیل کر دیا، مکہ مارا، اس کو باپ دادے قوم فلان سب کی گالیاں دی، یہ انسان کتے کی طرح ہے، یہ انسان کتے کی طرح ہے جو ہر کسی کے اوپر بونگتے ہیں اور کاٹتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین، اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اس آیات سے دلیل حاصل کر لیا، اولئک کالانعام، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ انسان جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، جانور میں بھی کچھ اچھے ہوتے ہیں، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، جو زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ علماء یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں، یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں انسان کے مثال، وہ کہتے ہیں دل کی مثال، انسان کے دل کی مثال وہ ایک دیگ کی طرح، دیگ جس کے اندر چمچ ہو، اور دیگ کے اندر زبان کی مثال چمچ ہے، دیگ کے اندر کچھ ہے تو چمچ سے وہی چیز نکالا جائے گا۔ اگر دیگ کے اندر
گوشت اور بریانی ہے تو چمچ ڈالو گوشت بریانی نکلے گی، اور اگر دیگ کے اندر گندا پانی ہے، گندا پانی مٹی والا پانی ہے تو چمچ ڈال کے گندا پانی ہی نکلے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کے منہ بند ہو تو اندر مکھیاں نہیں جاتی، جیسے ہی منہ کھل جاتا ہے تو مکھیاں اندر جانے کا موقع ملتا ہے۔